بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزارات پر جانا مستحب عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے سنت بھی بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستانوں میں مزارات پر جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض حکمتوں کے پیش نظر ہمیں منع فرمایا تھا اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ منع فرمایا تھا، لیکن جب لوگ اسلام میں پختہ ہو گئے اور جب لوگ اسلام کو قبول کرنے میں جو ہے وہ بہت ہی عقل مند ہو گئے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو قبور کی زیارت کے لیے جانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ ضرور جایا کرو، فإنہ تذکر موتاکم، کہ وہ تمہیں تمہاری موت یاد دلاتی ہے، آخرت یاد دلاتی ہے، اور تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دن جا کر کھڑے ہونے کا اور اپنے احتساب کرنے کا جو ہے وہ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تم قبروں کی طرف جو ہے وہ ضرور جایا کرو۔ اولیاء اللہ کے مزارات، صالحین کے مزارات جو ہیں وہ مرجع خلائق ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں، مسلمان ان مزارات کی زیارت کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں، روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جن کو آپ بجا طور پر شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کے معاملات میں سے ہے، یہ دل کے تقوی کی باتیں ہیں، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ تقوی موجود ہے، جس دل کے اندر تقوی موجود ہے، وہ دل جو ہے وہ شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کرتا ہے اور شاعر اللہ کے پاس جا کر اس سے اکتساب فیض کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شافعی فقہ کے بہت عظیم امام حضرت محمد بن ادریس شافعی علیہ الرحمہ، جو فقہ شافعی کے بانی ہیں، وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار کے بارے میں کہتے ہیں قبر موسیٰ الکاظم تریاق مجرب لاجابت الدعاء، کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی جو قبر ہے وہ دعاؤں کی جو مقبولیت ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک تجربہ شدہ ایک نسخہ ہے۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دربار پر جا کر دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے اس دعا کو۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زیارت قبور کے لیے جانا چاہیے، اپنے عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ان زیارات کا قصد کرنا چاہیے اور جانا چاہیے۔ قبور پر کسی قسم کا بھی سجدہ وہ حرام ہے، قبور کو سجدہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کو سجدہ کرتا ہے
اور بطور عبادت کرتا ہے، نیت عبادت کی کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ کفر کرتا ہے۔ جو شخص ایک عبادت کی نیت سے قبر کو جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ تعظیم اور تکریم کی نیت سے کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر سجدہ جو ہے وہ غیر اللہ کو ہو اور وہ عبادت کی نیت سے ہو تو یہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور وہ عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیم کی نیت سے جو ہے وہ تکریم کی نیت سے، عزت کی نیت سے کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن وہ فعل حرام کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامندوں کو جو ہے وہ سجدہ کریں۔ تو یہاں پر جائیں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر اور صالحین کے مزارات پر جائیں، اور جانے کے بعد جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے مطابق جو ہیں وہ آپ ان سے اکتساب فیض کریں۔ یاد رکھیے کہ جس شخص کی زندگی میں اس سے اکتساب فیض کیا جا سکتا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی اس کی روحانیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات، صالحین کے مزارات جو ہیں وہ مرجع خلائق ہیں، جوق در جوق جو ہیں وہ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے جو مزارات ہیں، ان صالحین کے جو مزارات ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور ہمیں ان مزارات پر جانا چاہیے، اور شریعت جو ہے وہ اس کو بہت ہی مستحسن قدم قرار دیتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان سے اکتساب فیض کیا جائے۔